اسی لیے کہا کہ دنیا میں زندگی میں ترقی لہو معیشت کا معیشت زندگی یعنی ضیق کے ساتھ تنگی کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں اسے اندھا محشور کروں گا۔ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ سبحانہ وتعالی مادہ رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تو اس زبان میں میں گفتگو کروں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ مادہ ذکر یذکر ذکرہ اس کے جو مصادر یا اس کے جو مشتقات ہیں پورے قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات میں استعمال ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے پہلے آیت ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کے دل ذکر الہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے جملے میں تطمئن قلوبہم بذکر اللہ میں حاصل نہیں تھا، اب یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ متعلق جو ہے جار و مجرور و باب میں آ رہا ہے، تطمئن پہلے ہے، یہ مفید حشر نہیں ہے، یہ ترتیب جو آپ لوگوں نے مختصر المعانی میں یا بلاغت میں پڑھا ہوگا۔ فوراً اگلے ٹکڑے میں ترتیب کو بدلا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ہر تنبیہ خود یہ تاکید کے لیے مفید ہے۔ فقط و فقط واحد وہ چیز جو اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے وہ ذکر اللہ۔ احادیث میں یہ بتایا گیا ما من شیء الا وله حد ينتهي الیہ الا الذکر، کائنات میں ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، وہاں پہنچ کر وہ چیز رک جاتی ہے سوائے ذکر کے، ذکر کی کوئی حد نہیں۔ میں جملہ کہہ کے آپ کی سماعتوں کا اندازہ کروں گا کہ میں سماعتوں کی قبرستان میں پڑھ رہا ہوں یا ایک مدرسے میں طلاب علم کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ کائنات میں ہر شے کی حد ہے سوائے ذکر کے، ذکر جاری رہتا ہے، اللہ کا ذکر کبھی نہیں رکتا، ساری کائنات اللہ کی ذکر میں مشغول ہے۔ لیکن اگر انسان بھی مر جائے، موت کا دامن ایک ایسا دامن ہے، موت کی وادی ایک ایسی وادی ہے یہاں پر انسان کی سانسوں کے اکھڑنے کے بعد ذکر رک جائے گا۔ واحد ذاکر خدا حسین ابن علی ہے، سر در سے جدا ہو گیا لیکن نو کے عیدہ پہ اللہ کا ذکر جاری۔ واحد ذکر حسین ابن علی ہے جو پوری آبادات کے ساتھ جاری ہے۔ جو کہ ذکر سے متعلق میں نے آیات پڑھی سورہ بقرہ 152ویں آیت کا ٹکڑا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُونِي اور شکر کرو میرا، اور شکر بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے بلاغت کے اعتبار سے عطف الخاص علی العام، ذکر کے موارد ذکر ہو رہے ہیں، ان موارد میں سے ایک شکر ہے، شکر خود ذکر الہی کا، جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خدا کو کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وَاشْكُرُونِي اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر ذکر کی ان اقسام میں سے اس کو خاص کر کے ذکر کیا۔ خبردار کفران نعمت اللہ کو پسند نہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر کیا نعمتوں میں بڑھوتری ہوگی، بڑھتی جاتی نعمت، کفران نعمت کیا تو شدید عذاب تمہارا منتظر ہے۔ خبردار، یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ بار بار کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ آج نواب سب جس ذکر کے لیے جمع ہے وہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ الہی تھا قرآن میں، جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ذکر کروں گا۔ جیسا ذکر اللہ کا حسین ابن علی نے کیا، کائنات میں کوئی ایسا ذاکر نہیں ہے
ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر ہمارے پاس ذکر لسانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح پڑھے جائیے، تحلیل تقدیس تکبیر، یہ صدائیں بلند کرتے رہیے، ذکر لسانی جاری و ساری رہے۔ دعائیں پہلا ہم لوگ پڑھتے ہیں، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا۔ اگر میں انتہائی آسان ترجمہ کروں، بالکل عام فہم، بارے میری زبان کو اپنے ذکر کا عادی بنا، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا۔ وضو کرنے گئے نماز کے لیے، مٹھی میں پانی لیا اور کلی کی وہاں کی ایک دعا ہے، اللہم، کیا ہے دعا یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکراک۔ مارلا مجھے میری حجت کی تلقین کر، لقنی، یہ بھی سن لیجیے، میں بھی تعلیم آپ بھی تعلیم ہے، اس کو مجلس کو آج کی اس طریقے سے سکتے تھے۔ اکثر لوگ لقنی پڑھتے ہیں، غلط ہے، اشتباہ۔ شیخ بغائی نے جو مفتاح الفلاح تعلیم کیا، وہاں کچھ دعاؤں کی شرح کی ہے، انشاءاللہ طلاب کرام مراجعہ کریں گے اس کا، وہاں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے لقنی غلط ہے دعا۔ اکثر لوگوں نے جو دعائیں بھی چھپائی گلوخانوں میں لگائی، نون کو مخفف پڑھا ہے، لقنی بالتشدید ہے، تلقین سے، لقنا یلقنو، نون اس کا حرف اصلی ہے، لقنی حجتی یوم القاک وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرَاكَ۔ پارلا میری زبان کو کھول دے اپنے ذکر کی۔ انسان کلی کر رہا ہے، کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جو جسمانی عمل ہے وہ یہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی دانے وانے ہوں گے، یہاں میں صرف دانے ہی کہہ سکتے، اس کے علاوہ اپنا کہہ سکتے، تو وہ باہر آتا ہے کلی کے ذریعے سے۔ لیکن جو روحانی عمل ہے تو دعا نے بتایا، یہ منہ میں جو وضو کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے اور مضمضہ جسے آپ کہتے ہیں، 3 مرتبہ ادارۃ الماء فی الماء، لوگوں میں جو تعریف موجود ہے مضمضہ کی، پانی کو گھمانا اپنے منہ کے اندر، یہ گھمانا ایک ظاہری عمل ہے، منہ سے جو گندگی تھی منہ میں چند دانے سے کھانے پینے کے نکال دی۔ حقیقت اس کی روح کیا ہے؟ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرَاكَ، اور روح عمل یہ ہے کہ یہ زبان آزاد ہو جائے ذکر الہی کے لیے۔ اگر یہ زبان ذکر الہی کے لیے آزاد نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ یہ میری زبان ہے جو اس قدر آزاد ہے ذکر الہی کے لیے کہ سر تن سے جدا ہو گیا، پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر جاری ہے۔ یہ انتہا ہے، یہ معراج ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کی حسین سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرو، ایام اربعین بھی قریب ہے، اللہ آپ سب کو انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ جب حسین ابن علی نے، پوری توجہ چاہوں گا، معراج عطا کی ذکر الہی جو کسی نے عطا نہیں، اللہ نے وعدہ پورا کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ حسین نے رب کے ذکر کو معراج دیا۔ معصوم کا ارشاد، پوری توجہ چاہوں گا تاکہ کچھ گنتیاں بھی ساتھ ساتھ میں اور آپ طالب علم سجھاتے جاتے۔ من زار حسین ابن علی فی کربلا کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ اس کی شرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے متعدد مقامات پر کی ہے، قاضی سعید قمی نے شرح توحید صدوق میں اس کو چھیڑا ہے مفصل، وہ ساری باتیں بیان نہیں کرتی، ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا۔ عام طور پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کی اس نے ایسا ہی ہے کہ خدا کی عرش پہ زیارت کی۔ پوری توجہ چاہوں، من زار حسین ابن علی فی کربلا، جس نے حسین کی کربلا میں زیارت کی اس نے خدا کی عرش پر، جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے، غیر دقیق ہے، تھوڑا سا اگر کوئی جامع المقدمات بھی ٹھیک سے پڑھا ہو
وہی ترجمہ نہیں کرے، اس نے ہدایت سمجھے بھی دل سے پڑھی ہو، وہ عبارت کو دیکھے گا کہ یہاں من لگا ہوا ہے، یہاں یہ نہیں ہے من زار حسین ابن علی فی کربلا زار اللہ فوق عرشہ، ایسا تو نہیں ہے، کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی کربلا میں، جملہ پھر دوہراؤں، حسین ابن علی نے ذکر خدا کو معراج عطا کیا اپنے عجیب و غریب ذکر کے ذریعے سے۔ اللہ نے کیا کیا؟ معصوم کی زبان سے جملے صادر کروایا، من زار حسین ابن علی فی کربلا، جس نے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کی، کانا یہ ظاہر کا من اس شخص کی مانتا ہے، اس ہستی کی مانتا ہے، زار اللہ فوق عرشہ، کہ جس نے اللہ کی زیارت اللہ کے عرش کے اوپر کی ہے۔ اللہ کی زیارت اللہ کے عرش پہ جا کر کس نے کی ہے؟ بتائیے، اللہ کی زیارت اللہ کے عرش پہ جا کے کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے۔ دعائے مشلول، یا من لا یطأ عرشہ قدم، اے وہ ذات کہ جس کے عرش کو کسی قدم نے مستقبل میں روندنا نہیں ہے، مطلب ماضی میں روندا ہے، ماضی میں قدم پہنچے ہیں، کس کے پہنچے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر روایت سنیے، من زار حسین ابن علی فی کربلا، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی کربلا میں، کانا کمن، وہ اس شخص کی مانند ہے، وہ اس ہستی کی مانند ہے جس نے اللہ کی زیارت عرش پر جا کر کی ہو۔ کس نے اللہ کی زیارت عرش پر کی ہے سوائے رسول اللہ کے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو، اللہ کی زیارت جب رسول نے عرش پر کی، امت مسلمہ نے لکھا کہ رسول معراج پر گئے تھے، رسول کی معراج کی کہ عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی، اور مومن کی معراج ہے وہ کربلا میں حسین کی زیارت ہے۔ تشبیہ سمجھ میں آ گئی؟ رسول کی معراج کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنی جنوبا واقترابا من العلی الاعلی، زیارت نکونا دعا نکونا جمعے پڑھتے رہتے ہیں، عرش الہی پر جا کے زیارت کی۔ معراج رسول کی معراج وہ ہے۔ مومن کو اگر معراج چاہیے، یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ کہ ذکر الہی کو معراج پر پہنچایا، پرواز بلندیوں پہ پہنچایا حسین ابن علی۔ آج اگر حسین ابن علی کا ذکر نہ ہوتا، کون تھا خدا کا ذکر کرنے والا؟ ویسے تو عموماً سارے ہی معصومین نے یہ کہا ہے، کتاب کافی شریف میں ایک کے بعد ایک روایت ہے، بنا، یہ بھی حاصل ہے، بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، بنا اکتسب الجنان، مسلسل ایک کے بعد ایک جملے، ہم نہ ہوتے عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ریاضت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اکتساب الجنان جنت کا حصول نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، تو سارے ہی معصومین ہیں۔ لیکن جس مرحلے پر قربانی حسین پہنچ گئی ہے، یہ وہ عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ عقل انسانی ادراک سے حاصل ہے۔ عقل انسانی اس بلندی پہ بھی نہیں پہنچ سکی کہ ان عجائبات اور ان غرائبات کا ادراک کر سکے۔ کہ جہاں امام معصوم یہ کہتے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے دن عاشور نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، اس قدر گریا، اس قدر عزاداری، مسلسل گریا، مسلسل عزاداری۔ کیوں؟ لا یوم کا یوم الحسین، لا یوم کا یوم قتل الحسین، امام زین العابدین کا جملہ اوالی صدوق میں موجود ہے۔ مولا حسن نے آخری وقت میں کہا، بہار میں موجود ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن عاشور کے دن کی مانند۔ کیوں؟ کیا حسین ابن علی نے ایسا کیا کہ ہر امام قربانی حسین سے مختلف نظر آتا ہے؟
پانی بھی رکھا جاتا ہے. صرف یہ امام زین العابدین کا قضیہ نہیں ہے، امام محمد باقر کے حوالے سے روایت موجود ہے، امام صادق کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ گریہ کرتے تھے اور لعن اللہ قاتل الحسین بے ساختہ، ادھر پانی لبوں سے قریب ہوتا تھا ادھر کہتے تھے لعن اللہ قاتل الحسین. اللہ نے حسین ابن علی کے ذکر کو پانی سے جوڑا دیا. پوری طرح کتاب اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. جیسا ذکر حسین ابن علی نے کیا، جیسی یاد حسین ابن علی کی ہے، کس کی ایسی مثال ملتی ہے پوری کائنات میں. اللہ نے صلہ بھی ایسا کیا، کچھ ایسی چیزوں سے ذات حسین کا ذکر مرتبط کر دیا. پانی تو مسلسل پینا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا دن گزر جائے اور پانی نہ پیے. کہا جب بھی پانی پیے فوراً قاتل حسین پہ لعنت کرو، اللہ 1,00,000 نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں لکھے گا، 1,00,000 گناہ تمہارے نامہ عمل سے حذف اور محو کر گا. انسان مرکب ہے بدن سے اور روح سے. اشارہ اس جملے میں یہ ہے کہ جب جب پانی پیو یاد حسین، حسین کے قاتل پہ لعنت، ذات حسین پر درود. بدن کی حیات پانی سے ہے. انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جس طریقے سے حیات جسمی موقوف ہے پانی کے اوپر، اسی طریقے سے روح کی حیات موقوف ہے ذکر حسین ابن علی کے اوپر. اگر روح کو زندہ رکھنا ہے حسین کو یاد کیا، پانی پیا بدن کو حیات ملی. جیسے ہی کہا کہ ساختہ امام صادق کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لعن اللہ قاتل الحسین، یہ روح کی حیات ہے. حسین کو یاد کر کے درود پڑھنا مرحلہ تبلی، اور اس کے بعد لعنت بھیجنا قاتل حسین پر مرحلہ تبری. یہ تبلی اور تبری جب یکجا ہو روح خود بخود زندگی کی طرف بڑھتے لگتی. دل مسلسل مردہ ہو رہا ہے، معاشرہ ہمارا ایسا ہی ہے دل کو مردہ کرتا ہے. ثلاثة الجلوس معهم يميت القلب، حدیث معصوم ہے. 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، 3 گروہوں کے ساتھ، تمہارا دل مردہ ہو جائے. نامحرم عورتوں سے بات کی، المحادثة مع النساء، دل مردہ ہو گیا. الجلوس مع الاندال، گھٹیا پس فطرت لوگ. والا سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا وہ لوگ ہیں کہ جن کو فکر نہیں ہوتی. ما قیل فی او یقول فی رجل آخر، اس کے بارے میں کچھ کہا جائے اس کو پرواہ نہیں، یہ کسی اور کے بارے میں کہے پرواہ نہیں. گالیاں سننے کا بھی آتی ہے، سنانے کا بھی آتی ہے. یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے دل مردہ. الجلوس مع الاغنیاء، امیروں کے ساتھ بیٹھے دل مردہ. انسان امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، اللہ نے مجھے بڑا نوازا. لیکن جب امیروں کی باتیں سنتا ہے کہ اللہ نے امیروں کو کیا کیا دیا ہے، تو وہاں سے ناشکری کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے تو کچھ دیا. اسی لیے مولا کا ارشاد ہے امیروں کے ساتھ بیٹھتا مومن ہے، اٹھتا کافر ہے. یہ عجیب و غریب ارشاد ہے میرے مولا. تو یہ سارا معاشرے کی بیٹھکیں ایسی ہے جو دل کو مردہ کر رہی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے؟ یاد حسین ابن علی. ان حدیثنا یحیی القلب، یہ ہماری حدیث ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے. الراویۃ لحدیثنا اشد علی الشیطان من 1000 عابد. آپ سب طلاب کرام ہیں ماشاءاللہ. راوی مفرد مذکر کا صیغہ ہے، تا تا مبالغہ. الراویۃ، وہ شخص جو کثرت سے ہماری روایتوں کو نقل کرے، وہ شیطان پر گرا گزرتا ہے 1000 عابدوں سے زیادہ. 1000 عابد اپنی عبادتوں سے، اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع و سجود سے وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو روایات اہل بیت کو نقل کرنے سے کام انجام ہوتا. احیاء امر اہل بیت ان روایات آل محمد کی صدقے میں، قال الباقر و قال الصادق کے صدقے میں دین زندہ ہے. اگر مجالس عزا نہ ہو کہاں ملے گا قال الباقر و قال الصادق؟
اگر مجالس اعلیٰ نہ ہو روح کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ یزید اللعین نے پوری کوشش کی تھی اسی طریقے سے اسی ذریعے سے امت کو نجات کے راستے سے ہٹا دیا، ذکر الہی سے دور کر دیا جائے۔ قرآن میں 70 سے زائد مقامات پر لفظ ذکر یا اس کے مشتقات استعمال ہوئے، خود قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، اسی قرآن کے اندر قرآن کو ذکر کہا گیا۔ یزید اللعین نے شام میں تخت پر بیٹھ کر اپنے پلید اور نجس تخت پر بیٹھ کر یہ جملہ کہا، اشیاء پڑھا، لعبت حاشم فی الملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے بھوگ رچایا تھا، بنو ہاشم نے کھیل تماشا کیا تھا، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ یہ ولا وحی نزل، یہ ولا خبر جاء، یہ کفر یزید پر دلیل ہے۔ بدبخت ہے، شقی ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ یزید مسلمان، یزید کو مسلمان سمجھنے والا، یزید کے اسلام کا معترف ملعون عند اللہ بلا شک ولا شبہ۔ جو آج کے جدید ترین دور میں جہاں ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، جہاں ہر کتاب آپ کھول کے سیکنڈوں میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہر چیز آپ سرچ کرا سکتے ہیں، وہاں پر کوئی کہ یزید مسلم ہے۔ یہ شعر تو علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، یہ تو حنفی علماء ابو معید خوارزمی نے مناقب خوارزمی میں نقل کیا ہے، یا ربیع المودہ دیکھیے سلیمان قندوزی حنفی نے نقل کیا ہے، فرائض السنتین دیکھیے، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب نقل کر رہے ہیں۔ یزید اللعین نے کہا ولا خبر جاء ولا وحی نزل، ولا وحی نزل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یزید ذکر کا انکار ہے، ذکر الہی کا منکر ہے۔ قرآن جیسے ذکر کو لانے والی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر وحی کا انکار کر دیا، ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا، انہیں نافیہ ہے، ان ہوگا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہوگا الاشباہ والنظائر میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ضمیر پلٹتی ہے ذات کی طرف۔ تفتازانی نے جو حاشیہ لگایا ہے اپنی بلاغت کی کتابوں میں، جو تعلیمات لگایا ہے، مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، ضمیر مفرد مذکر اس میں اشارہ مفرد مذکر میں کہاں لوٹتا ہے؟ یا تو مضمون جملے کی طرف، مفاد جملے کی طرف، یا خود ذات کی طرف۔ ان ہوگا یعنی یہ ذات رسول کچھ نہیں، خود ذات کی طرف ضمیر لوٹ رہی۔ ان ہوگا بعد میں لوٹاتے نطق کی طرف، اما خود ذات رسول کی طرف ضمیر لوٹانے میں لا من حیث البلاغہ ولا من حیث الفصاحہ لا یوجد ای اشکال، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ ذات رسول مجسم وحی ہے، ان ہوگا الا وحی یوحی، نبی کچھ نہیں سوائے وحی کے۔ وحی کا انکار یعنی نبی کا انکار۔ جب نبی کا انکار کر دیا تو قرآن کس نے پیش کیا؟ قرآن کا انکار ہو گیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا سرزمین عرب میں کس نے بلند کی؟ توحید کا انکار ہو گیا، قرآن کا انکار، رسالت کا انکار، توحید کا انکار۔ اتنا نجس، اس سے بڑا ولد الحرام آپ کو نہیں ملے گا جس نے ایک شعر کے اندر پورے اصول دین کا انکار کیا، جو ایک مصرے میں پورے اصول دین کا انکار کر دے۔ کیا اسے مسلمان کہا جائے؟ کیا یہ مسلم ہے؟ اب جملہ سنیے گا۔ یزید نے وہ جملے سن رکھے تھے، خاندان بنو امیہ والے جاہل لوگ نہیں تھے کہ جن کو معلومات ہی نہ ہو، جزیرے عرب میں ہوئے ہیں کچھ واقعات ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں جتنا ان کو پتہ تھا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ یزید کو معلوم تھا رسول نے جاتے وقت کیا کہا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ بعض روایات میں ہے وہ علی بن ابی طالب، بعض نے اہل سنت جنہوں کے وسنتی واصحابی، مختلف طریقوں سے 9-10 قسم کی روایتیں ہیں جس میں سے جو متفقہ ہے اہل سنت اور شیعہ سب نے نقل کیا یہ عترتی اہل بیتی ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک قرآن اور ایک حجرت. یزید العین سن 60 ہجری میں بابانگ دہل امت مسلمہ کے سامنے کئی صحابیوں کے جمگٹے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے. لعبت عاشقون بالملک قلا خبر جاء ولا وحی نزل. رسول یہ کہہ کر گئے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نجات امت کے لیے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ان دونوں کو تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یزید کا مشن تھا امت کو گمراہ کرنا. یزید نے قرآن کا انکار کیا, کوئی مسلمان اٹھ کے نہ بولا یزید تو قرآن کا انکار کر رہے ہو, یزید رسالت کا انکار کر رہے ہو, یزید توحید کا انکار کر رہے ہو. کسی میں جرأت نہیں ہوئی. یزید نے قرآن کا انکار بڑی آسانی سے کر دیا. کربلا میں سن 60 ہجری یوم عاشور حسین ابن علی کو یزید کے اشارے پر جب ذبح کیا گیا اطرت کی آخری نشانی کو بھی ختم کر دیا. یزید نے اپنے الزام کے مطابق اور یہ سمجھا کہ میں نے قرآن کو بھی مٹا دیا اور اطرت کو بھی مٹا دیا, اب امت گمراہ ہو جائے گی. لیکن حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوکر نیزہ کی مدد سے قرآن سنا کر بتایا یزید تم میرا سر تن سے جدا کر سکتا ہے, قرآن سے جدا نہیں کر سکتا. طالب علموں کو کام سنانا ہوتا سنتے کم, اگر تھک گئے تو بتائیں گا مختصر کر. حسین ابن علی کا مشن کامیاب ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوا. آج ہمارا یہاں پہ جمع ہو کر ذکر حسین کرنا مختلف مقامات پر اسی کراچی شہر میں ڈیلی 3,500 مجلسیں ہوتی ہیں ایام اعظم ڈیلی, جن میں سے 2,000 سے 2,500 صرف گھروں کے اور امام بارگاہوں کے عشرے ہیں اور 1,000 سے 1,500 وہ مجلسیں جو سنگل مجالس ہیں. یہ مجالس اگر نہ ہو یزید پھر سے پنپنے لگے گا. اسی شہر میں کتابیں لکھی جاتی ہیں سیدنا یزید کے نام سے, رشید ابن رشید امیر المومنین یزید, اسی شہر میں لکھا جاتا ہے. ملتان سے کتاب چھپی, آج ہی بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے. اسی شہر میں نام کتاب کا شہادت حسین, بڑے بڑے مفتیوں بڑے بڑے علماء کے نام لکھے تھے. اندر کیا تھا علامہ صاحب استفتاء, یہ استفتاء کا وہ ہے. یہ بتائیے ایام عزا جو آتے ہیں محرم سفر, ان میں کتاب سر الشہادتین, یہ ہماری کتاب نہیں ان کی کتاب ہے, کیا اس کو پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے؟ کہ نہیں, اس کا پڑھنا پڑھانا سب حرام ہے کیونکہ اس میں تشبہ ہے روافض کے ساتھ. فضائل علی نہیں, سر الشہادتین, اس کتاب کو پڑھنا جائز نہیں. سبیل, دودھ کی سبیل, پانی کی سبیل جو حسین کے نام سے لگی ہے, چندہ دینا بھی حرام, وہاں جا کے پانی پلانا بھی حرام, وہاں سے پانی پینا بھی حرام. فتاویٰ وہاں کتاب میں بولا. حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں, بینر سلمانا بھی حرام, حسین علیہ السلام کہنا بھی حرام, جائز نہیں. کیوں؟ رضی اللہ عنہ کہیں علیہ السلام کہیں گے تو علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے, حسین کو آپ نے نبی بنا دیا تو یہ حرام کام ہے, یہ غلو ہے. یہ استفتاءات اور یہ اردو جوابات یہ اسی مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر یہ مجلسیں بند ہو جائیں, اگر یہ ذکر حسین بند ہو جائے جو انشاءاللہ العزیز کبھی بند نہیں ہوگا, تو یزیدیت سر اٹھانے لگے, وہ لوگ بڑھ چڑھ کے بولنے لگیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. آپ کا ایام اعزا میں مجالس کا انعقاد یہ ایک تماچا ہے یزیدیت کا. یہ ذکر حسین ابن علی یہ خود ایک انقلاب ہے, یہ مودت فی القربہ کی ایک بہترین مثال ہے. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ, اسی کو کہتے ہیں. بیٹھو مجلس میں ذکر حسین سنو, حسین کے غم میں گریہ کرو. یہ کیا مقصد ہے مجالس کا؟ یہی سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ایک الفت, ایک وابستگی, ایک تعلق, ایک تمسک, ایک اتصال برقرار رہے محبت و آل محمد. اگر یہ اتصال ٹوٹ گیا خدا نخواستہ
بڑے بڑے ترم خان تھے جن کی طویل فہرست ہے تاریخ میں، میرا موضوع نہیں ہے، بس اشارتاً العاقل یکفیہ الاشارہ والغبی لا تکفیہ الف رسالہ. آپ لوگ ماشاءاللہ عقلاء قوم ہے، اشارہ جب گزر رہا ہوں. بڑے بڑے ترم خان تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، نابغہ دہر سمجھتے تھے اپنے آپ کو. لیکن چونکہ اسی کراچی شہر میں مثالیں موجود ہیں، شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں، میں نام دے دوں. چونکہ در اہل بیت سے دور ہوئے، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹایا، ذکر حسین کے خلاف بولنا شروع کیا. ابتدا توجہ چاہوں گا، ابتدا انکار شعائر حسینیہ سے. جا کر پڑھیے تاریخ اور جا کر لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے، ڈھمکانا ٹھیک نہیں ہے. آہستہ آہستہ بھی 2-3 مہینے پہلے میں نے فلم دیکھا کہ حدیث ثقلین کا کوئی اثر موجود نہیں ہے. وہ جو 20-25 سال پہلے علم و ذوالجناح پہ بات کر رہا تھا، آج متفقن علیہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. حدیث ثقلین کا کوئی وجود نہیں، غیر معتبر، ضعیف. اللہ اکبر. ذہبی جیسا متعصب انسان قبول کر رہا ہے. تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو، تم اپنے آپ کو حوض علمیہ کا پڑھا لکھا کہتے ہو، تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ ابتدا گندی ابتدا یہاں سے. بہت ہو گئی مجلسیں، بہت شاندی مجلسیں، ساری زندگی ائمہ نے مجلس سنی، کبھی نہیں بولا. جو معصومین تھے، جو نخبگان روئے عرش تھے، جو خلفاء اللہ، امناء اللہ، حجج اللہ علی الارض تھے، انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا. یہ شیطان طاری ہوتا ہے انسان پر یہ جملے لوگوں کے جانے. ہم نے بڑی مجلسیں سنی. یہ مجلس ذکر حسین، مجلس ذکر اللہ. وسائل الشیعہ 16ویں جلد 23واں باب. انا اذا ذکرنا، پہلی حدیث، ذکر اللہ. جب جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تب تب خدا کا ذکر ہوتا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ، من والا کن فقد والا اللہ. جس نے آپ سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی. من عاداکم، آپ سے دشمنی کی اللہ سے دشمنی. من احبکم، آپ سے محبت کی احب اللہ. من ابغضکم ابغض اللہ. ہم نے دین کہاں سے سیکھا ہے؟ آل محمد کی صدقے میں دین ملا. بے موالاتکم، یہ بھی حشر ہے، جا کے دیکھیے گا زیارت جامعہ کبیرہ جس پہ مجلسیین نے اعتماد کیا ہے، بزرگان امامیہ جس زیارت پہ اعتماد کرتے ہیں. بے موالاتکم مقدم ہے، جار و مجرور. علمنا اللہ معالم دیننا، آپ کی محبت کے صدقے میں، آپ سے موالات کے طفیل اللہ نے معالم دین ہمیں سکھائے. اللہ ہمارا معلم بنا چونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جہاں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنا رستہ خود دکھائیں گے. اللہ قرآن میں کہا. اور معصوم کیا کہہ رہے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں؟ بے موالاتکم، اس کا مطلب محبت اہل بیت، جہاد کی ان اقسام کا ایک جہاد. بے موالاتکم، آپ کی موالات کے صدقے میں. علمنا اللہ معالم دیننا، معالم دین اگر سیکھنے ہیں حسر ہے. بدون موالات اہل بیت کسی معالم دین کا کوئی وجود. اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرے گا اگر محمد سے علی بن ابی طالب میں نہیں. اللہ کوئی روزہ قبول نہیں کرے گا اگر محمد سے علی بن ابی طالب میں نہیں. وہ لوگ اپنے عقیدوں پہ، اپنی افکار پہ نظر ثانی کرتے ہیں. جو مجلس حسین چھوڑ کر گھر میں بیٹھتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، وہ لوگ سوچے دوبارہ ایک ریویو اپنی پوری اسٹڈی کر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ مجلس ذکر حسین مؤخر ہے، قرآن کی تلاوت مؤخر ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کس نے سکھایا؟ یہ ادب کہاں سے آیا؟
ہمارے پاس روایات تو عجیب و غریب ہے. اگر میں روایات کی بات کروں جو ہم نے روایات پڑھی ہے تو ساری زندگی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حدیث اگر انسان نہ پڑھے تو جاہل رہ جائے گا. حدیث اگر انسان نہ پڑھے تو نابلد رہ جائے گا. حدیث اگر انسان نہ پڑھے تو معصومین کے اقوال کے مطابق احمق رہ جائے گا, کہیں کا نہیں رہے گا. یہ حدیث ہے جو طالب علم ہے, جو ایک معاشرے کے فرد میں شعور کو بیدار کرتی ہے, جو اسے بلندی پر لے کر جاتی ہے. کشکول شیخ بہا میں شیخ بہائی نے نقل کیا ہے کہ رسول ایک دن بیٹھ کر اشعار سن رہے تھے, بڑی توجہ چاہوں اور اپنا میسیج آپ کے اذہان میں منتقل کرنا تھا. اشعار سن رہے تو کسی نے اگر کہا یا رسول اللہ آپ اشعار سن رہے والقرآن موجود, قرآن کے ہوتے ہوئے آپ اشعار سن رہے, تو نبی نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا ہاذا مرہ و ہاذا مرہ, کبھی یہ اور کبھی یہ. ابھی میں یہ سن رہا ہوں, یہ کچھ لوگوں کی حماقت تھی کہ نبی کو بتا رہے تھے کہ قرآن موجود ہے اور آپ اشعار سن رہے. اب اشعار کیسے تو مجھے نہیں معلوم, بہرحال ان مجالس میں آیات بھی پڑھی جاتی ہیں, ان مجالس میں ذکر فضائل بھی ہوتا ہے, ان مجالس میں تبلیغ دین بھی ہوتی ہے, ان مجالس میں مقصد کربلا بھی بیان ہوتا ہے, ان مجالس میں مودت و محبت کی بات بھی ہوتی ہے, ان مجالس میں ذکر حسین ابن علی بھی ہوتا ہے. تو ایک متبرک ترین محفل پوری توجہ چاہوں گا. یہ کامل الزیارات میں روایت موجود, بس آخری روایت تو میں نے ذہن تمام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَهَلْ بَقِيَ, یہ استفہام انکاری ہم لوگ بتا جاتے ہیں, ما بقیہ وَهَلْ بَقِيَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ لَمْ يَنزِلْ إِلَيَّ وَلَمْ يُعَزِّنِي بِوَلَدِيَ الْحُسَيْنِ, جب ما عزاہم یہ تشکیق میری طرف سے بِوَلَدِيَ الْحُسَيْنِ. کیا آسمانوں میں کوئی ایسا فرشتہ باقی رہا کہ جو روئے زمین پر نہ آیا ہو اور مجھے حسین ابن علی کا پرسہ آ کر نہ دیا, تعزیت آ کر پیش. یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے, ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا ہے. جب نبی کی شہادت ہوئی ہے تو 7 سال کی عمر تھی مولا حسین. 3 یا 4 ہجری بعد لوگوں نے کہا ولادت سے مولا حسین کی, 11 ہجری رسول کی شہادت ہے. اب 7 سال 6.5 سال یہ سن مبارک شہادت کے وقت. ابھی جب بھی یہ روایت رہی ہوگی جب ولادت حسین ہوئی ہے 3 ہجری میں, یا تو ابھی 1 سال کے ہوں گے 2 سال کے ہوں گے, سے زیادہ نہیں, کیونکہ عام طور پر ایسی روایات قریب الولادہ آ جاتا ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, کوئی ایسا فرشتہ آسمانوں میں باقی نہیں رہا جس نے غم حسین میں آ کر مجھے تعزیت پیش. واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے تقریباً 52-53 سال پہلے آپ کہیے, 57 سال تو عمر ہے, اس سے پہلے کی بات ہوگا. یا رسول اللہ, تعبیر رسول کی وَهَلْ بَقِيَ استفہام انکاری, یعنی کوئی فرشتہ باقی, جتنے فرشتے تھے چاہے وہ حملۃ العرش ہو چاہے وہ ملائکۃ المقربین ہو. فرشتے کتنے, خطبہ قاصعہ دیکھیے, نبی بلاغہ دیکھیے, عدد التراب او اکثر. امیر المومنین کا شاید والا فرشتے کتنے, کا مٹی کے جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ فرشتے ہیں. مٹی کے ذرات کو گن سکتا ہے, نہیں گن سکتا. فرشتوں کی تعداد بھی کوئی نہیں گن سکتا, اس قدر فرشتے ہیں. اور رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں, کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا جس نے غم حسین کے آگے مجھے تعزیت پیش نہ کی ہو. فرشتوں کا کام کیا ہے یہ آپ نے سنا ہے, مجلسوں میں روایات موجود ہے, جا کر دیکھیے. کوئی فرشتہ ہزاروں سال سے اور رکوع میں مشغول ہے, کوئی ہزاروں سال سے سجدوں میں ہے, کوئی ہزاروں سال سے تحلیل میں ہے, کوئی ہزاروں سال سے تسبیح میں ہے. جو جس امر الہی کے مطابق اپنی اپنی عبادت اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دے ہزاروں سال. جو سجدے میں ہے جی وہ رکوع میں نہیں گیا, جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں گیا, جو تحلیل میں ہے وہ تسبیح کی طرف نہیں. ایک ہی ذکر کیے جا رہے ہیں ذکر الہی سال سال سے, جب سے خلق ہوا یہی کر رہا ہے, جب سے خلق ہوا تسبیح, جب سے خلق ہوا تحلیل. سینکڑوں روایات علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے نقل کیے اس حوالے سے.
اللہ کے رسول نے جب یہ کہا فَهَلْ بَقِيَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ کہ آسمانوں میں کیا کوئی ایسا فرشتہ باقی رہا، مطلب کوئی باقی نہیں رہا، تو مجھے یہ کہنے کا حق دیجیے جو ہزاروں سال سے رکوع میں تھا اس نے رکوع کو چھوڑا اور اعضائے بدن سے حسین میں شریک ہو گیا، جو ہزاروں سال سے سجدے میں تھا اس نے سر اٹھایا اور اعضاء میں آ گیا، جو ہزاروں سال سے لا الہ الا اللہ کی سرائے بلند کر رہا تھا، تکبیر و تسبیح و تحلیل کی سرائے بلند کر رہا تھا، ہر فرشتے نے اپنی اپنی عبادت چھوڑی اور غم حسین میں شریک ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، آخری جملہ سوال کہ جب شیخ جعفر شوستری جیسا متقی الوقت انسان جس کے تقوی کی گواہی اسی کے معاصر مجتہدین آنکھ بند کر کے دیتے ہوتے، شیخ جعفر شوستری جیسا انسان خصائص حسینیہ کے مقدمے میں یہ جملہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی 60 سال کی نمازوں کو دیکھا تو مجھے ان پر بھروسہ کہ یہ میری نجات کا ضابطہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس شہر میں رہتے ہوئے کیسے اتنا بھروسہ ہوگا؟ اس لیے میرا سوال ہے، اس کو غور کیجیے۔ خدا را مغایر کو ذرا پرکھیے، موازین کو ذرا ایک مرتبہ دیکھیے۔ محبت اہل بیت، حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت اساس الاسلام، وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ لَيْسَ فِي الدِّينِ شَيْءٌ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، دین نام ہی اس کا۔ یا موسیٰ هل عملت لی عملا، قال موسیٰ کبھی میرے لیے کچھ کام کیا ہے؟ فَصَلَّيْتُ الصَّلَاةُ لَكَ بُرْهَانٌ، تمہارے فائدے کے لیے روزہ رکھا ہے، سن تو الصوم لک جنہ، تمہارے لیے ڈھال بنے گا جہنم کی آگ کے مقابلے میں نے تیرا بڑا ذکر کیا ہے، کریم اللہ ہوں تاکہ الذکر لک ظل، ذکر تمہارے لیے بروز حشر سایہ بن جائے گا، صدقہ تمہارے فائدے میں۔ فتحیر موسیٰ، موسیٰ جیسا نبی جس کو اللہ نے قرآن میں سورہ طٰ کی 41 آیت میں کہا اصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، وہی موسیٰ حیران ہے۔ سفینۃ الجہاد کی فتحیر موسیٰ یا رب الذی اعلیٰ، تم مجھے رہنمائی کر، تو کہا حل غالیت لی ولیا قاد وحل عاذیت لی عدوا قاد، کبھی کسی شخص سے اس لیے محبت کی ہے کہ غرض اور غایت اور مبدأ و منتہا میں ہوں، صرف میری خاطر، فی سبیل اللہ جسے کسی دشمنی میری خاطر کی ہے؟ اگر محبت اور دشمنی کا یہ رشتہ اس میں صرف ذات خدا ہو، اگر کہیں پر قرار رکھا ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے۔ مجلس حسین پہ جب آپ آتے ہیں، اپنے آپ کو تمام شوائب سے، تمام ان چیزوں سے جو باعث ریا بنے پاک کر کے جب آئیں گے، میں حسین ابن علی کی محبت میں جا رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ، اس عمل کی قدر کو حب آل محمد یوما افضل من عبادت سنت، آل محمد کی محبت کا ایک دن پورے سال کی عبادت سے، جو حدیث ہے، حدیث معصوم، ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ ایک دن کی عبادت سے بھی کوئی افضل سمجھنے کو تیار، توجہ ہے یا نہیں؟ بس اس حدیث کو تھامیے، بڑے مقالے حل ہو جائے۔ گفتگو میں نے ختم۔ حسین ابن علی کا ذکر آج ہونا غلبہ حق ہے، جیت کا نشان ہے۔ اسی لیے بازار شام میں جب ابراہیم ابن طلحہ نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے کہ من غلب، غالب کون آیا؟ تو زین العابدین نے اس وقت جواب دیا تھا ابراہیم ابن طلحہ کو، کہا کہ جب اذان ہو
صدائے تکبیر کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے بعد اگر میرے نانا کا نام لیا جائے، میرے جد کا نام لیا جائے تو سمجھ جانا جیت ہماری ہوئی۔ اذان کا باقی رہنا روئے زمین پر کسی عمل حسن کا، کسی خیر کا بقا جیت ہے حسینیت۔ اسی لیے سید سجاد نے اس عذاب کو ہر طور پر باقی رکھا۔ اگر عبادت بھی کی، سفینۃ البحار میں محدث قومی نے نقل کیا، لم یسجد الا علی تربۃ الحسین۔ 35 سال اپنے بابا کی شہادت کے بعد کون عندہ خرقۃ، پرانا کپڑا تھا اس میں مٹی ہوتی تھی، سرائے خاک کے قبر حسین کے کسی مٹی پر زین العابدین نے سجدہ نہیں کیا۔ زندگی گزر رہی ہے، وہ جو زین العابدین ہے، جو عابدین کی زینت ہے پھر دنیا والآخرہ، جس کی عبادت سے روئے زمین کے اس وقت جتنے لوگ تھے سب حیران و پریشان۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ خود امام معصوم نے گریہ شروع کر دیا، 5ویں مولا نے گریہ شروع کر دیا اپنے بابا کی عبادت دیکھ کر۔ دبرت یا دبرت جبہتہ ورحمت انفہ واصفر لونہ، پیشانی زخمی، ناک زخمی، رنگ پورا زرد۔ محمد باقر ظہر و قطار گریہ کر اپنے بابا کی عبادت دیکھ کر۔ ایسا عابد جیسے ہی گھر میں بیویاں بیٹھ کر حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ اپنے سجدوں کو، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر کہتے تھے انا اعمل لکم بالطعام، تمہارے لیے کھانا میں بناؤں، تبرک کا احترام میں کروں گا۔ اس کے تو میں کان یعمل لہن الطعام، جب ماتم حسین ہوتا تھا، جب غم حسین برپا ہوتا تھا، یہ زین العابدین تھے جو بیویوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، نظر و نیاز و تبرک کا اہتمام کرتے۔ اسے حقیقت میں معلوم تھا یہ وہ عبادت ہے جو بقاء دین ہے۔ گریے کو چھوڑا، پانی دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، کھانے کو دیکھا گریہ کیا، بیویوں کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے۔ کسی کنیز نے، کسی غلام نے پوچھ لیا، مولا آپ جب کبھی اپنے گھر کی عورتوں پر نگاہ ڈالتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا وہ بھاگنا یاد آتا ہے جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف ہے۔ میں نے نبی زادیوں کو اس عالم میں دیکھا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے سارے وہ مناظر ہیں۔ اس قدر گریہ البقاؤن الخامس، 5 جو گریہ کرنے والے ہیں، ان میں چوتھا نام زین العابدین۔ اولا التہلک نفسان، اپنے آپ کو موت کے منہ میں پہنچا دیں گے، موت کی وادی میں پہنچا دیں گے، اس قدر گریہ۔ جواب میں کیا کہا؟ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا غائب ہو گیا نگاہوں سے، اس قدر گریہ کیا وَبِيَضَّتْ عَيْنَوْهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب غم میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میں نے اپنے 17 بنی ہاشم کے کڑیل جوانوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کربلا میں پارا پارا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں گریہ نہ کروں تو مولا شہادت آپ کی میراث، آپ کے گھر سے جنازہ آج نیا تو کوئی نہیں اٹھا ہے۔ مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، حمزہ سید الشہداء آپ کے گھر سے اٹھے ہیں، حسن مجتبیٰ کا جنازہ آپ کے گھر سے گیا ہے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ تڑپ جاتے تھے یہ جملہ سن کر، تو نے صحیح کہا شہادت میری میراث ہے، لیکن مجھے اتنا بتا میری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سر سے چادروں کا چھیڑا یہ کب میری میراث ہے؟ موت جب عدم نوعیون، ارے مصیبت یہ ہے ہم یہ منظر دیکھ کر روتے تھے تو سر پہ نیزہ لگتا تھا، گھوڑے
قاتل نے عجیب جملے لکھے، اس میں 2 جملے حذف کر کے زحمت کو تمام کروں گا۔ 2 سے 3 مقامات ایسے ہیں، یہ انتہا مصیبت ہے، جہاں غم کے مارے عالم زین العابدین یہ تھا کہ موت کی تمنا کی ہے زین العابدین۔ ایک مقام جب 11 محرم کو قافلہ روانہ ہونے لگا، بی بی ام کلثوم فرماتی ہے میں نے اور زینب کبریٰ نے مل کر جتنی بیوائیں، جتنی خواتین، جتنے بچے تھے سب کو سوار کیا، زین العابدین کو بھی میں نے سوار کرایا، آخر میں مجھے میری بڑی بہن زینب کبریٰ نے سوار کرایا۔ اب یہ وہ منظر تھا دشت کربلا میں علی کی بیٹی اکیلی کھڑی رہ گئی، فنظرت یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کون علی کی بیٹی کو سوار کرائے گا؟ یہ وہ مقام تھا جہاں زینب کبریٰ نے خود کہا زین العابدین کو دیکھ کر، اے میرے بیٹے زین العابدین، تو کیوں اپنی ماں کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں تیرا یہ عالم ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تو اب مارا جائے گا۔ بھی ابا مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے۔ ناکاف خود زمین پر بیٹھا، آجا میری بیوی سوار ہو جا، جانور احترام کر رہے ہیں، دشمن ہے۔ یہ کیسا مسلمان تھا، یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا تھا جو احترام نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا مقام، 3 دن علی کی بیٹی کو شام کے دروازے میں کھڑا رکھا گیا۔ یہ جملے ہیں گریے کے جملے، یہ جملے ہیں ماتم کے جملے۔ 3 دن علی کی بیٹی شام کے دروازے پہ کھڑی رہی۔ کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ قبیلوں کو بلایا گیا ہے، 120 قبیلے والے اپنے اپنے پرچم لے کر آئے، چاروں طرف شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ ایسے میں ایسے مجمع کو بلایا گیا جن کی نگاہیں گندی تھی۔ شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ زینب کبریٰ نے شمر کو بلایا اور کہا کہ شمر مجھے اس مجمع سے نہ لے جانا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے اس مجمع سے نہ لے جانا۔ شمر اللعین جب اسی مجمع سے 3 دن گزرنے کے بعد علی کی تھکی ہاری بیٹی کو لے جانے لگا، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، نو کے میدہ پہ سر حسین کو دیکھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ریاض الموج کا جملہ، علی کی بیٹی نے جیسے ہی سر اٹھایا، حسین نے اپنی آنکھیں بند کی۔ بس آزادارو، عجیب جملہ ہے، حسین نے آنکھیں بند کی، تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا یا لا تغمض عیناک، اے میرے بھائی اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو، میری غربت کا تماشا، اجرکم علی اللہ، میری غربت کا تماشا کرو۔ یہ وہ منظر تھا، یا لیتنی، کہنا پڑا زین العابدین کو، کاش کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، کاش زین العابدین مر گیا، کاش یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ اسی لیے تو پوچھا جاتا تھا مولا کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی؟ کہتے تھے الشام الشام الشام، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو بازار شام، دربار شام، زندان شام، لٹ گیا خاندان زہرا المبارک۔ ساری زندگی روتا رہا، ساری زندگی گریہ کرتا رہا یہ امام معصوم۔ آخری لمحوں میں اس عزا کو دیکھ کر، اس انقلاب گریہ کو دیکھ کر، جب اس لعین وقت نے زہر بھجوایا، زہر دیا گیا، تڑپتا رہا زہر سے میرا مولا۔ باقر العلوم کو بلایا، بیٹے باقر آؤ، اور سینے سے لگا کر کہا میں اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو کربلا میں حسین نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا۔ عجیب جملہ ہے کہ بیٹے باقر میرے بابا نے کہا تھا زین العابدین کی وصیت ہے کبھی کسی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ میں کہوں گا مولا جاتے
سے رخصت ہوئے، بس آخری جملہ تو زحمت میں نے طلاق کی، بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، پورا مدینہ گریا کر رہا تھا، چاروں طرف لوگ آنسو بہا رہے تھے، چاروں طرف ایک کوہرام پاپا تھا، تابوت کو لے جایا گیا، بقیع میں مولا حسن کے پہلو میں دفنایا گیا، اپنے چچا کے پہلو میں جب دفنا دیا گیا، جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے لکھا آخری جملہ اس مجلس کا، ایک ناکہ تھا زین العابدین کا جس پر 22 حج کیے تھے، اور مولا کا فرمانا یہ تھا میں نے کبھی اس ناکے پہ کوڑا نہیں مارا، کبھی اس ناکے کو میں نے کوئی اذیت نہیں دی، جیسے ہی مولا کی شہادت ہوئی بقیع میں دفنایا گیا، وہ ناکہ جو گھر میں بندھا ہوا تھا اس نے رسی توڑی اور گیا سیدھا قبرستان بقیع کی طرف، مولا کی قبر کو بیٹھ گیا رونے لگا، باقر العلوم واپس لے کر آئے، اللہ اکبر، آخری جملہ مجلس کا، باقر العلوم واپس لے کر آئے، پھر گھر میں باندھا، پھر رسی توڑی، جلاء العیون کے جملے، پھر گیا قبرستان بقیع پر، اس قدر قبر پہ اپنی ٹکریں ماری، سر کو مارا کہ اس دنیا سے چلا گیا، قبرستان بقیع میں مولا کے حکم سے یہ ناکہ بھی دفنایا گیا، بس آخری جملہ اس مجلس کا، ایک یہ جانور تھا جو گھر سے چلا اور جنازے تک گیا، اور ایک وہ جانور تھا جو کربلا میں جنازے سے خیموں کی طرف گیا، یہ جانا ایسا نہیں تھا جیسا وہاں کا جانا تھا، یہ جانور کیسے گیا، حسین کے خون کو پیشانی پہ لگایا، چہرے پہ لگایا، اب غریبہ غریبہ یہ حیوان کی فریاد ہے، آئے ستم ہو گیا، امت مصطفیٰ نے نبی کے نواسے الا لعن اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون محمد وآل محمد کا ہماری اس مجلس کو اس بار کا قبول مقبول کرنا، یہ واسطہ سرکار امام زمانہ کی غربت کا ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مجالس اعزا میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یہ واسطہ حسین ابن علی کا تمام طلاب کرام جو یہاں موجود ہیں، یہ اس قوم کا عظیم سرمایہ ہے، سب کو محنت کے ساتھ پڑھنے کی اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام علوم عالیہ صرف و نحو و منطق و فلسفہ و کلام تفسیر حدیث ان سب میں انہیں مہارت تامہ عطا فرمائے، ان کے وہ اچھے اساتذہ جو انہیں علوم کی تشریح دیتے ہیں، انہیں پڑھنے کی توفیق ان اساتذہ کی وجہ سے ملتی ہے، ان اساتذہ کرام کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو جس قدر ہو سکتا ہے امام زمانہ کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واجبات کی وقت پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، حسد و غیبت و کینہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آخر میں گزارش ہے جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، ان کے جو مرحومین خاص طور پہ ہو اور اپنے اپنے مرحومین کو ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن